بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس کی کتاب الایمان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب یہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے انہ قال دخلت علیہ وہو فی الموت۔ یہ سنابجی روایت کرتے ہیں۔ سنابجی کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر تشریف لائے، لیکن جب یہ آئے تو اس وقت حضور کی وفات ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہ صحابی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا ہے، تو یہ عبادہ بن صامت سے روایت کر رہے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبادہ بن صامت بیمار تھے اور مرض الموت کسی کیفیت تھی، اس وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا فبکیت، تو میں جب وہاں گیا تو میں رو پڑا۔ فقال مہلا لما تبکی، انہوں نے کہا کہ میاں ٹھہرو، کیوں رو رہے ہو؟ واللہ لئن استشہدت لاشہدن لک ولئن شفیت لاشفعن لک وإن استطعت لأنفعنک۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، میں نے تمہارے ایمان کو بھی دیکھا ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تمہارے تعلق کو بھی دیکھا ہے۔ اگر قیامت میں مجھ سے تمہارے لیے گواہی مانگی گئی تو میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ کہنے کا موقع ملا تو ضرور کہوں گا، اور اگر میں تمہیں کوئی نفع پہنچا سکا تو ضرور تمہیں نفع بھی پہنچاؤں گا۔ ثم قال واللہ ما من حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم فی خیر الا حدثتکموہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی علم تھا، اگر کوئی بات مجھ تک پہنچی تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ تمہارے لیے اس میں کوئی بہتری ہے، بھلائی ہے، تمہارے لیے کوئی ہدایت کی بات ہے، تو میں نے وہ تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، الا حدیثا واحدہ، ہاں ایک بات میں نے بیان نہیں کی۔ وسوف احدثکموہ اليوم، اب چونکہ میرا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں دنیا سے جانے کو ہوں، تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں آج وہ روایت بھی تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حضور سے سنا تھا، وقد احیط بنفسی، اب جب کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خزانہ بھی تم تک منتقل کر دوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس آدمی نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا میں اس کا گواہ بن کے جیا، اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی مقدمہ ہے، یعنی جب آپ عرب میں مبعوث ہوئے تو آپ نے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی کہ ایک وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تنہا ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہ یکتا ہے، وہی مالک ہے، سارے معاملات اسی سے متعلق ہیں، کوئی اور اس کائنات میں نہیں ہے جو مخلوقات کی تدبیر امور کر رہا ہو۔ تو ایک پہلو یہ تھا جس کو آپ نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام کا موضوع بنایا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ میں اب، یعنی اپنے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ میں اب قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت کا واحد نمائندہ ہوں، میری حیثیت اللہ کے پیغمبر کی ہے، اور جو آدمی میری اس حیثیت کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت اور مغفرت ہی کا سامان ہے۔ یہ در حقیقت پورے دین کی دعوت اور اس کی اساس ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی تو اس کے معنی یہ تھے کہ آپ اپنے مخاطبین کو یہ بتا رہے تھے کہ اب وہ خدا پر بھروسہ کریں گے، خدا ہی کے بندے ہو کر جئیں گے، خدا ہی کے آستانے پر اپنا سر رکھیں گے، خدائی سے اپنا سارا تعلق استوار کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مانیں گے بلکہ جو کچھ آپ خدا کی طرف سے پیش کریں گے اس کو خدا ہی کا پیغام سمجھیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اس حقیقت کو بنیادی طور پر سمجھ لیتا ہے تو پھر اس سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اب گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو اس کے اوپر جری ہو جائے گا۔ غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا معبود ہے، میری وہاں پر کوئی اور بھی بات سننے والا نہیں ہوگا، مجھے اپنے مالک ہی کو راضی کرنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہی آخری ہدایت ہے، اور مجھے اس ہدایت کو اپنے لیے حرزجاں بنانا ہے اور اسی کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ ہے اور ایسی حقیقت کا اعتراف ہے کہ جس کے بعد غلطی اور کوتاہی تو ہو سکتی ہے لیکن آدمی سرکشی اور انحراف کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب وہ سرکشی اور انحراف کا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پلٹتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے،
اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، جھوٹی تمناؤں اور امیدوں میں نہیں رہتا، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین یہیں سے حاصل کرنا ہے اور میری نجات کا راستہ بھی یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح جی رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اس کی غلطیوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی اس سے ہوتی ہے تو چونکہ وہ توبہ اور ندامت کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس طرح گویا یہ بات قرآن مجید ہی کی بات ہے جس کو حضور نے واضح فرمایا۔ قرآن میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو تو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ جانتے بوجھتے کسی کو ان کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے بعد البتہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو وہ اپنے قانون کے مطابق اور اپنی حکمت کے مطابق معاف فرما دیں گے۔ یہی چیز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو سے یہاں بیان کیا، اور اس موقع کے اوپر جو آپ کے مخاطبین تھے ان کے لیے یہ سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں تھی کہ توحید کے اقرار کا مطلب کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے توحید کا اقرار کر لیا تو گویا ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے پروردگاری سے اپنا تعلق استوار کر لیا، اور جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیا تو اب آپ کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کی سکھائی ہوئی عبادات، آپ کے سکھائے ہوئے اخلاق یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ تو یہ دین کی دعوت کا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے جس کو چند لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے اس کلمے کا اگر اقرار کر لیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ اس میں اس بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو شرک سے پاک کر لیتا ہے، ایک اللہ کا بندہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا سارا تعلق اپنے پروردگار سے استوار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ وہ خوب اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ توحید کے اقرار کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لینے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سرکشی کا رویہ اختیار کروں۔ اور قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایک جانب تو یہ فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک سے بچا رہتا ہے، اپنے ربی پہ بھروسہ کرتا ہے، اسی کو تنہا اپنا معبود سمجھتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی کیسی بشارت ہے۔ اور دوسری جانب یہ بات بھی بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سرکشوں ہی کے لیے بنا رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ لوگ جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے، کفر پر جم جاتے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود اس سے گریز کے راستے اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کے اسی پیغام کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ روایات میں بات چونکہ بہت اجمال کے ساتھ نقل ہوتی ہے اس لیے بعض اوقات غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہے، چنانچہ اس کے بعض پہلو اگلی روایات میں زیر بحث بھی آئیں گے۔ یہاں جتنی بات سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے جو قانون بنا رکھا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جب اس کا بندہ بن جاتا ہے اور ایک بار اس بات کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اس سے یہ اندیشہ نہیں رہتا کہ وہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کا، تکبر کا، تمرد کا اور خدا سے گریز کا رویہ اختیار کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔